دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہوں گے کہ جنہوں نے اس خوبصورت اور عالیشان عمارت کو اصل میں دیکھا ہوگا۔ اگر اصل میں نہیں بھی دیکھا ہوگا تو کم سے کم اپنی موبائل کی اسکرین پر تو سبھی لوگوں نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہی ہوگا، کیونکہ یہ بھارت دیش کی راجدھانی یعنی دلی میں موجود ان خوبصورت اور مشہور جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جہاں پر دلی گھومنے والا ہر انسان ضرور پہنچتا ہے۔ بات کر لیں نام کی تو اس کو لوٹس ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دوستو آپ میں سے شاید ہی پہلے کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ یہ جو عمارت ہے یہ نہ تو ہندوؤں کا مندر ہے اور نہ ہی سکھ یا اس جیسے کسی دوسرے دھرم کا مندر ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس خوبصورت عمارت کے نام کے آگے ٹیمپل لگا ہوا ہے، جس کا سیدھا سا انگلش میں مطلب مندر ہی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوٹس ٹیمپل یعنی کہ لوٹس مندر ہے کس کا، اس کو مندر کہا ہی کیوں جاتا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے ایک ایسے دھرم کی، ایک ایسے ریلیجن کی کہ جس کو آپ لوگ نہ صرف ہماری دنیا کے سب سے نئے دھرموں میں سے ایک دھرم مان سکتے ہیں، بلکہ اس دھرم کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس نے پچھلی ایک صدی میں یعنی پچھلے 100 سالوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے۔ ایڈوانس دنیا میں اس دھرم کے لوگ سب سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ عام طور پر اس دھرم کو بہائی نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو ویسے تو یہ دھرم کچھ خاص پرانا نہیں ہے، بلکہ اس دھرم کی بنیاد ہی آج سے صرف 150 سے 200 سال پہلے ہی رکھی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نئے دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کی آبادی 1 کروڑ کے قریب پہنچنے والی ہے، اور اس پوری آبادی میں سے ایک بڑا حصہ بھارت دیش میں بھی رہتا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کا خود یہ ماننا ہے کہ ان کا یہ دھرم ایک نیا دھرم ہے اور ایک الگ دھرم ہے، تو وہیں دوسری طرف دنیا میں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو ایک الگ دھرم نہیں مانتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق تو یہ اسلام یعنی کہ مسلمانوں کا ہی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جو دوسرے فرقوں کی طرح وقت کے ساتھ الگ ہو گیا، اور بعد میں دھیرے دھیرے اس نے اپنے اندر اتنے زیادہ بدلاؤ کر لیے کہ آج کے دور میں اس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کسی دور میں اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ دوستو ہسٹوریکلی اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جس انسان نے اس دھرم کی بنیاد رکھی تھی وہ انسان خود ایک مسلم فیملی میں ہی پیدا ہوا تھا۔ دراصل دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 20 اکتوبر سن 1819 سے، کہ جب ایران کے مشہور شہر یعنی شیراز کے اندر ایک شیعہ مسلم فیملی میں علی محمد شیرازی نام کے انسان کی پیدائش ہوئی۔ یہ دراصل وہی انسان تھا کہ جس نے آگے چل کر اس نئے دھرم کی بنیاد رکھی تھی۔ علی محمد شیرازی کو کم عمر میں ہی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کربلا شہر بھیجا گیا۔ علی محمد شیرازی نے جب تعلیم کمپلیٹ ہونے کے بعد کربلا سے واپسی کی تو لگ بھگ 24 سال کی عمر میں باب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا دروازہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ جو خدا تک پہنچتا ہو۔ شروعاتی دنوں میں ہی اصفہان کے گورنر بنو چہر کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی طاقتور اور اثردار لوگ علی محمد شیرازی کے فالوورز بن گئے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی علی محمد شیرازی کی طرف سے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی علی محمد شیرازی نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ خود خدا اس کے اندر حلول کر چکا ہے، یعنی اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے علی محمد شیرازی کی شہرت بڑھنا شروع ہوئی، ویسے ویسے یہ انسان اس دور کے بڑے بڑے مسلم اسکالرز کی نظروں میں بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس دور کے لگ بھگ سبھی سنی اور شیعہ عالموں نے اس انسان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، یعنی اس کو کافر قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ان عالموں کے مطابق علی محمد شیرازی کے جو عقائد تھے یعنی کہ جو نظریات تھے وہ اسلام سے پوری طرح سے الٹ تھے۔ علی محمد شیرازی کی طرف سے نہ تو یوم آخرت کو مانا جاتا تھا اور نہ ہی وہ انسان جنت اور جہنم جیسی چیزوں کے کانسیپٹ پر یقین رکھا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری اسلامک یعنی مسلموں سے جڑی چیزیں تھیں کہ جن کو علی محمد شیرازی کی طرف سے ڈینائی کیا جاتا تھا، اور کچھ ایسی نئی چیزیں بھی تھیں کہ جو اسلام میں نہیں پائی جاتی تھیں مگر علی محمد شیرازی نے اپنے نظریات میں شامل کر رکھی تھیں، اور یہی وہ سارے ریزنز تھے کہ جنہوں نے ایک نئے کانفلکٹ یعنی ایک نئے جھگڑے کو جنم دیا۔ اب کیونکہ دوستو علی محمد شیرازی کا لقب باب تھا تو اسی لیے علی محمد شیرازی کو فالو کرنے والے لوگوں کو بابی کہا گیا۔ دھیرے دھیرے علی محمد شیرازی نے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھانا شروع کر دی، مگر پھر اچانک سے ایک دن علی محمد شیرازی کا یہ پورا مشن اس دور کے ایران کے بادشاہ ناصر الدین قاجار کی نظروں میں آ گیا، اور ناصر الدین قاجار کے آرڈر پر علی محمد شیرازی کو تبریز شہر کے چوراہے پر گولی مار دی گئی۔ نہ صرف گولی ہی ماری گئی بلکہ باڈی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا اور باڈی کو وہاں سے اٹھا کر شہر کے باہر پھینکوا دیا گیا۔ علی محمد شیرازی یعنی کہ باب نے اپنی وفات کے بعد اپنے 2 نائب چھوڑے تھے، جن میں سے ایک کا نام صبح ازل تھا جبکہ دوسرے کا نام مرزا حسین النوری، کہ جن کو بعد میں بہاءاللہ کا نام دیا گیا تھا۔
علی محمد شیرازی یعنی باپ کے بعد اس پورے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری صبح ازل کے حصے میں آئی تھی، مگر صبح ازل کو اتنی کامیابی اور اتنی شہرت نہ ملی کہ جتنی کامیابی اور جتنی شہرت دوسرے نائب یعنی کہ بہاءاللہ کے حصے میں آئی۔ بہاءاللہ نے کچھ وقت کے بعد ہی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ بہاءاللہ کے مطابق ان کے پاس ایک فرشتہ اس وقت وحی لے کر آیا تھا کہ جب وہ تبریز شہر کی ایک جیل کے اندر قید تھے، مگر جیسے ہی بہاءاللہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تو باپ کے جو دوسرے نائب تھے یعنی کہ صبح ازل، انہوں نے بہاءاللہ کی مخالفت کر دی اور وہ اپنی جماعت یعنی اپنے فالوورز کو لے کر بہاءاللہ سے پوری طرح سے الگ ہو گئے، مگر دوسری طرف بہاءاللہ کے فالوورز دن بدن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے اور اس طرح سے ہماری دنیا میں ایک نئی جماعت یعنی کہ ایک نیا گروپ وجود میں آیا جس کو ہم لوگ آج کے دور میں بہائی کے نام سے جانتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف بہاءاللہ کے استاد یعنی باپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ دراصل اسلام کا ہی مشن ہے، یعنی وہ اسلام سے الگ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اسلام کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو اس میں خرابیاں ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف بہاءاللہ نے اپنے استاد سے الگ ہٹ کر یہ دعویٰ کیا کہ جس مشن کو وہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں وہ دراصل اسلام نہیں ہے بلکہ وہ تو اسلام سے ہٹ کر ایک نیا مشن ہے، ایک نیا دھرم ہے کہ جس کے اپنے الگ عقائد، الگ نظریات، الگ تھاٹس اور اپنی الگ مانیتائیں ہیں۔ اتہاسکاروں کے مطابق بہاءاللہ کی طرف سے اس دور میں دنیا کے کئی الگ الگ حکمرانوں کو خط بھی لکھے گئے تھے جس خط کے ذریعے سے بہاءاللہ کی طرف سے ان کو اپنے دھرم کی دعوت دی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، بہاءاللہ کی طرف سے فیوچر سے ریلیٹڈ بہت ساری پریڈکشن یعنی کہ بھوشیواڑیاں بھی کی گئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام سے الٹ بہاءاللہ کی طرف سے اپنے فالوورز کو صرف 2 شادیاں کرنے کی ہی اجازت دی گئی تھی، وہ بھی جب زیادہ ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے یہاں طلاق کے بعد عورت کو عدت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ طلاق کے فوراً بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس دھرم کے فاؤنڈر یعنی کہ بہاءاللہ کی طرف سے اپنے فالوورز کے لیے نماز جماعت کے ساتھ بھی منسوخ کر دی گئی تھی، صرف جنازے کی نماز کو ہی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سور کو لے کر بھی ان لوگوں کا نظریہ مسلمانوں سے بالکل الٹ ہے، ان لوگوں کے یہاں اسلام سے الٹ سور کھانا ویلڈ مانا جاتا ہے۔ قبلے کو لے کر بھی ان لوگوں کا نظریہ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے، جہاں ایک طرف دنیا بھر کے مسلمان مکہ میں موجود کعبے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اس نئے دھرم کے لوگ کعبے کی بجائے اپنے دھرم کے لیڈر یعنی بہاءاللہ کے گھر کو ہی اپنا قبلہ مانا کرتے تھے۔ اگر ان کے لیڈر یعنی بہاءاللہ اپنا گھر چینج کر دیا کرتے تھے تو ان لوگوں کا قبلہ بھی بدل جایا کرتا تھا۔ آج کے دور میں ان لوگوں کا قبلہ اسرائیل کے شہر عکا کو مانا جاتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے دھرم کے لیڈر یعنی بہاءاللہ کی قبر اسی شہر میں ہی موجود ہے۔ اس دور کی ایران کی شیعہ مسلم سلطنت نے جب اس نئے دھرم کے بڑھتے ہوئے پربھاؤ کو دیکھا تو اس نئے دھرم کے لوگوں کو اپنی سلطنت سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ دھیرے دھیرے جہاں ایک طرف اس دھرم کے کچھ لوگوں کو جزیرہ قبرص کی طرف بھیجا گیا تو وہیں کچھ لوگوں کو ٹرکی کی طرف بھیجا گیا۔ اب کیونکہ اس پورے علاقے میں بھی اس دور میں ایک مسلم سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا ہی راج ہوا کرتا تھا تو ان لوگوں کا ایک جگہ پر رکا رہنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے یہ لوگ اب دھیرے دھیرے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خود بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب اس دھرم کے لیڈر یعنی کہ بہاءاللہ کے ساتھ ساتھ اس دھرم کے ماننے والے زیادہ تر لوگ لبنان کے علاقے عکا میں پہنچ گئے۔ یہ وہی علاقہ تھا کہ جو آج کے دور میں اسرائیل کے انڈر میں آتا ہے، جہاں پر ان لوگوں کی نہ صرف مشہور عبادت گاہ موجود ہے بلکہ ان کے دھرم کے لیڈر یعنی بہاءاللہ کی قبر بھی موجود ہے۔ بہاءاللہ کی وفات کے بعد اس دھرم کا لیڈر بہاءاللہ کے بیٹے یعنی کہ عبدالوہا کو بنایا گیا تھا، مگر اس دھرم نے جو اصل ترقی کی وہ دراصل عبدالوہا کے بھی بیٹے یعنی کہ شوقی افندی کے جو رشتے میں بہاءاللہ کے پوتے ہوا کرتے تھے ان کے دور میں کی، کیونکہ انہوں نے اپنے دادا اور اپنے فادر یعنی بہاءاللہ اور عبدالوہا کی جو بھی تحریریں تھیں، جو بھی کتابیں تھیں، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش زبان کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھائی نہ صرف ایک منظم یعنی کہ ایک آرگنائز دھرم کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کو فالو کرنے والے لوگ دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں بھی جس دیش میں ان لوگوں کی سب سے زیادہ آبادی رہتی ہے وہ دراصل بھارت دیش ہے۔ ان لوگوں کی جو سب سے پوتر یعنی سب سے مقدس کتاب ہے اس کو کتاب اقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق ان کا دھرم ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت پر بیسڈ ہے، انسانیت کو ہی ان کے دھرم میں سب سے زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دھرم آئے ہیں وہ سارے ہی دھرم، سارے ہی مذہب حق پر ہیں، بس وہ الگ الگ وقت پر آئے ہیں اور وقت کی ضرورت کے حساب سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق جتنے بھی لوگ ہیں یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں اور اس کے علاوہ بھی دوسرے دھرموں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں
ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہی بھیجے گئے ہیں، اور ان سبھی دھرموں کے لیڈرز میں سے بھی جو آخری لیڈر بھیجا گیا ہے وہ خود ان کے دھرم کے لیڈر یعنی کہ بہاءاللہ تھے۔ اب کیونکہ دوستو ان لوگوں کے دھرم میں سارے ہی دھرموں کو حق پر مانا جاتا ہے، تو اسی لیے ان لوگوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان کے دروازے بھی دنیا کے سبھی دھرموں کے لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، ہر کوئی وہاں پر بغیر کسی روک ٹوک کے جا سکتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔